باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 19 باب۔ لوط اور فرشتوں کی مہمان نوازی۔ اور وہ 2 فرشتے شام کو سدوم آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا اور انہیں دیکھ کر اٹھا اور ان کے استقبال کو گیا اور اپنا سر زمین تک جھکایا اور کہا کہ اے میرے آقاؤ، اپنے خادم کے گھر چلو اور وہاں رات کاٹو، اپنے پاؤں دھو لو اور صبح کو اپنی راہ لینا۔ اور انہوں نے کہا نہیں، ہم چوک میں رات کاٹیں گے۔ پر اس نے ان کی بہت منت کی کہ میرے ہاں اترنا، اور جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور فطری روٹی ان کے لیے پکائی اور انہوں نے کھائی۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ لیٹیں، شہر کے آدمی کیا لڑکا کیا ضعیف سب مل کر اس گھر کو گھیر لیا۔ سب نے مل کر اس گھر کو گھیر لیا اور انہوں نے لوط کو بلا کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج کی رات تیرے ہاں اترے ہیں کہاں ہیں؟ انہیں باہر لا تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ لوط ان کے پاس باہر گیا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور کہا، اے میرے بھائیو، ایسی شرارت تو نہ کرو۔ دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں جو اب تک مرد سے واقف نہیں، میں انہیں تمہارے پاس باہر نکال لاتا ہوں، اور جو تمہاری خوشی ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کرو کیونکہ وہ میری چھت کے سائے میں آئے ہیں۔ مگر انہوں نے کہا چل پرے ہٹ، اور پھر کہا کہ یہ شخص یہاں پر گزارن کرنے آیا اور ہم پر حکم چلاتا ہے، لہذا ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ اور وہ لوط پر سختی سے حملہ آور ہوئے اور دروازہ توڑ کر کھولنے کو تھے، اور دیکھو ان مردوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس اندر لے لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور انہیں جو باہر تھے کیا چھوٹے کیا بڑے اندھا کر دیا، چنانچہ انہیں دروازہ نہ مل سکا۔ لوط کا بچاؤ۔ تب انہوں نے لوط سے کہا کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ داماد اور بیٹے اور بیٹیاں اور سب جو تیرے ہیں، انہیں اس شہر سے باہر لے چل، کیونکہ ہم اس مقام کو فنا کریں گے، کیونکہ ان کا شور خداوند کے حضور بلند ہوا جس نے ہمیں اس کے فنا کرنے کو بھیجا ہے۔ تب لوط باہر گیا اور اپنے دامادوں سے جو اس کی بیٹیاں بیاہنے کو تھے بولا اور ان سے کہا اٹھو، اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو فنا کرے گا۔ لیکن وہ ان کی نظر میں ہنسی کرتا معلوم ہوا۔ اور جب صبح ہوئی فرشتوں نے لوط سے تاکید کر کے کہا اٹھ، اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کے قصور کے باعث ہلاک ہو جائے۔ اور جب وہ دیر کر رہا تھا انہوں نے اس کا اور اس کی بیوی کا اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند اس پر مہربان ہوا اور اسے نکال کر شہر کے باہر کر دیا۔ جب اسے نکال کر شہر سے باہر پہنچا دیا تو اس سے کہا اپنی جان بچا، پیچھے مت دیکھ، اور اس سارے میدان میں کہیں مت ٹھہر، پہاڑوں پر اپنے آپ کو بچا تا نہ ہو کہ تو بھی ہلاک ہو جائے۔
اور لوط نے ان سے کہا نہیں اے میرے آقا کیونکہ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی اور مجھ پر ایسا بڑا احسان کیا کہ میری جان بچائی۔ میں اب بھاگ کر پہاڑ کی طرف نہیں جا سکتا تا نہ ہو کہ مجھ پر کوئی مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ یہ شہر قریب ہے جس میں بھاگ کر جا سکتا ہوں، وہ تو چھوٹا ہی ہے، مجھے اس میں بچنے دے، وہ تو چھوٹا ہی ہے سو میری جان بچ جائے گی۔ اور اس نے اسے کہا کہ دیکھ اس بات میں بھی میں نے تیری عرض قبول کی کہ اس شہر کو جس کے واسطے تو نے کہا غارت نہ کروں گا، جلد کر اور وہاں پہنچ جا، کیونکہ جب تک تو اس میں نہ پہنچے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اس شہر کا نام سور رکھا گیا، سدوم کی تباہی۔ اور جب سورج زمین پر طلوع ہوا، لوط سور میں داخل ہوا اور خداوند نے سدوم اور عمورہ پر خداوند کی طرف سے گندک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور سارے قرب و جوار کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگتا ہے نیست کیا۔ اور اس کی بیوی نے اپنے پیچھے پھیر کے دیکھا تو وہ نمک کا ستون بن گئی، اور ابراہیم فجر کو سویرے اٹھا اور اس جگہ سے جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا تھا اس نے سدوم اور عمورہ اور اس تمام زمین کے میدان کی طرف نظر کی اور دیکھا کہ زمین پر سے دھواں بھٹی کے دھویں سا اٹھ رہا ہے۔ اور جب خداوند نے اس میدان کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کر کے لوط کو ان شہروں کی غارت سے بچایا جہاں وہ رہتا تھا۔ اور لوط سور سے نکل کر پہاڑ پر جا رہا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ سور میں رہنے سے وہ ڈرتا تھا، اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ اور بڑی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں رہا جو تمام جہان کے دستور کے موافق ہمارے پاس اندر آئے، آؤ ہم اسے مے پلائیں اور اس سے ہم بستر ہوں اور اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ اور انہوں نے اسی رات اپنے آپ کو مے پلائی، اور بڑی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ کر چلی گئی۔ اور دوسرے روز بڑی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ گزشتہ رات میں اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی، آؤ آج رات بھی اسے مے پلائیں اور تو بھی اس سے ہم بستر ہو کہ ہم اپنے باپ سے نسل بچائے رکھیں۔ اور اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی اور چھوٹی اندر گئی اور اس سے ہم بستر ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ کر چلی گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئی، اور بڑی کی ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے مواب رکھا، وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک ہیں۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے بن عمائی رکھا، یعنی میرے لوگوں کا بیٹا، وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک ہیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ تکوین کی کتاب اس کا 19 باب کی 32 آیت میں لکھا ہے،
اور اس سے ہم بستر ہوں اور اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ 19 باب کی 32 آیت کلام مقدس اس واردات کا ذکر تو کرتا ہے لیکن ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان قانون قدرت کو الہی فضل کی مدد کے بغیر بڑی مشکل سے پورا کر سکتا ہے۔ آمین۔